الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظیم۔ عزیز و دوستو بزرگوں، ہماری جو زندگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ایک ذمہ داری پورا کرنے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے ہم لوگوں کو نوازا ہے۔ اس میں ایک بہت اونچی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے۔ جس انسان کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے ہم جا کر پوچھیں کہ اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس اولاد کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عطا فرمائی، اور خاص طور پر ہمارے اس ملک کے اندر موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، اس کے اندر امت مسلمہ کو اپنی اولاد کی تربیت کے باب میں ذرہ برابر غفلت کرنا یہ دنیا اور آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کتنی محاذ پر کام ہو رہا ہے۔ اسکول کا سلیبس آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جو ہمارے بچے اسکول کے اندر جاتے ہیں وہ اسکول کا سلیبس دیکھے تو اس کا پورا بھگوا کرن ہو چکا ہے۔ آج سے نہیں، کتنے لمبے عرصے سے محنت چل رہی ہے۔ دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں میڈیا کے، وہ تمام ذرائعوں کے ذریعے اینٹی مسلم، مسلمانوں کے خلاف ایک زہر اگلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری نسلوں کے برین واش کے لیے ایک منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ایک دن کے لیے بھی اگر ہم غفلت کے اندر رہیں تو اس کا خمیازہ اور نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا غور کریں کہ ایک بچی مسلمان ماں باپ کی تربیت میں 18 سال 20 سال رہتی، دنیا کی جھوٹی محبت کے اندر کسی کی باتوں کے اندر آ کر ماں باپ کی 20 سال کی 18 سال کی تربیت کو چھوڑ کر، اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر وہ غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن کے اندر جب اس کی تربیت کا وقت تھا، اس وقت ہم لوگوں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی۔ شریعت کے نقطۂ نظر سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب اولاد دنیا میں آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ماں باپ کو کچھ ذمہ داریاں عطا کی گئی ہیں۔ ماں اور باپ دونوں اولاد کی تربیت کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اولاد کے اندر باپ کا خون اور ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ بچپن سے
اولاد کے لیے دین کی فکر کریں گے تو یہ اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اسی لیے تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان کے اندر اذان کہو اور بائیں کان کے اندر اقامت کہو. چلتے چلتے میں کامل آپ کو بتا دوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نو مولود بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے سیدھے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے. اس کے بعد اس کے سیدھے کان کے اندر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ بچہ اور بچی انشاءاللہ پوری زندگی زنا والی بری حرکت سے محفوظ رہیں گے. یہ اولاد کی تربیت کے باب میں ماں باپ کی ذمہ داریوں میں ایک چیز آتا ہے، اس کا علم حاصل کرے اور عمل کرے. دوسری بات اسی نقطۂ نظر سے میں بتا دوں، اسماء الحسنہ اللہ کے مبارک ناموں کو کہتے ہیں. 99 اللہ کے مبارک نام ہیں. اس کے اندر ایک نام ہے البر. اس نام کی تاثیر کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے اوپر 11 مرتبہ یہ نام دم کر دیا جائے پڑھ کر، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوگا تب تک کسی مہلک امراض کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. یہ تو کچھ حفاظتی اقدام میں نے آپ کو بتایا، لیکن اصل تربیت ہے. تربیت کے باب میں آتا ہے کہ 7ویں دن بچے کا ایک اچھا نام منتخب کر کے رکھا جائے. ناموں کا اثر پوری زندگی ہوتا ہے. ہم ماڈرن اور فیشنیبل نام کے چکر کے اندر ایسے نام ڈھونڈ لاتے ہیں جس کا کوئی میننگ، کوئی ترجمہ، کوئی چیز نہیں ہوتی، تو بچہ ایسا ہی رہتا ہے پوری زندگی. دور صحابہ کے اندر اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ ناموں کا انتخاب بہتر سے بہتر ہو. اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں میں سے کوئی نام عقد لگا کر ملا کر اس کو رکھا جائے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کے اندر سے کوئی نام کا انتخاب کر لیا جائے. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں، ان کے ناموں میں سے کوئی نام انتخاب کیا جائے. بہت بڑا اسلام کے اندر ناموں کا ذخیرہ ہے جس کے ترجمے کے اندر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو نام اچھا رکھا جائے. اس کے بعد اللہ نے وسعت دی ہے تو عقیدہ کیا جائے. اور اس کے بعد جب بچہ بولنا سیکھے، شیرخواری کے زمانے کے اندر، دودھ پینے کے زمانے کے اندر، اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ میں، وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا. تو اول کلمہ ہم سکھائے اس کو، اللہ کا نام سکھائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری فرمائے گا. اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. 3 سال کی عمر کے اندر مسلم سماج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور خاص کر کے ماڈرن سوسائٹیوں کے اندر کہ 3 سال کے بچے کو KG اور نرسری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اکابر امت اور بچوں کے جو نفسیات کے ماہرین ہیں، جنہوں نے سائیکولوجی پڑھی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر بچے کے ذہن کے اوپر ان چیزوں کا دباؤ ڈالنا یہ بچے پر بہت بڑا ظلم ہے. یہ بچے کی عمر نہیں ہے 3 سال. دنیا کے جو ملک ہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملک ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو ان کا ایجوکیشن کا سلیبس آپ دیکھو، کسی بھی ملک کے اندر 3 سال کا بچہ KG اور نرسری کے اندر نہیں جاتا. یہ تو ہم نے اپنے بچوں کو ایک ریس کے اندر لگا دیا ہے
اور یہ ریس اس کو دماغی اعتبار سے اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ بچے کا کانفیڈنٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ہم ظلم کر رہے ہیں. بچے کا بچپن ہے، اس کو کھیلنے کودنے کے دن ہے، اس کو ماں باپ کا پیار چاہیے. اور جب ہم کو لگے کچھ سیانہ ہو گیا بچہ، تھوڑی عمر اس کی 4 ساڑھے 5 سال ہو گئی، 5 سال، تو اس کو سب سے پہلے الف با سکھایا جائے، قرآن کے الفابیٹ سکھایا جائے، اس کے ذہن کے اندر اللہ کا قرآن اتارا جائے، اس کے ذہن کے اندر سب سے پہلے ABCD نہیں بلکہ الف با سکھایا جائے. اس کے بعد دنیاوی علوم فنون آپ سکھاؤ، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کا کلام اس کے سینے کو منور کرے. حضرت علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ مفکر اسلام کتنے بڑے عالم تھے. ان کے ملفوظات امام حرم اپنے خطبے کے اندر سنایا کرتے تھے. اتنے بڑے آدمی، صدی کے مجدد آدمی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، لائر کی ضرورت ہے، ہمیں دنیاوی ڈگریاں والے ہر انسان چاہیے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان ہونے چاہیے. بعد میں وہ ڈاکٹر ہوں گے تو چلیں گے، بعد میں لائر ہوں گے تو چلیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان ہونے چاہیے. کیونکہ مسلمان نہیں ہوگا تو اس کے دل کے اندر امت کا غم اور امت کا درد نہیں ہوگا. پھر وہ تمام چیز وہ کاروبار کی نظر سے دیکھے گا. تو اس کی تربیت ماں باپ کو بچپن میں کرنی ہے. اس کے بعد جلدی میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچہ ہمارا بڑا ہو جائے تو ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے قرآن سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اگر وہ بچپن سے سیکھے گا تو ایک نمونہ آئیڈیل اس کے سامنے ہوگا کہ مجھے بڑے ہو کر ایسا بننا ہے. ورنہ پھر وہ تو دنیا کے دیگر لوگوں کو دیکھے گا. اس کو آپ پوچھو گے آپ کو کیا بننا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا نام لے گا. اس کے سامنے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہیں رکھی. اس کے سامنے یہ چیز رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. آپ جانتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ کتنا بڑا عقیدہ ہے. کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے. آج دنیا کے اندر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک اچھے ماحول کے اندر بیٹھے ہیں. میں آپ کو ہمارے صوبے گجرات کی بات کروں، ہم نے اپنی آنکھوں سے قادیانیت کو گجرات کے اندر دیکھا. شکیل بن حنیف کا فتنہ کتنا بڑا تھا. وہ تو ہم زیرو گراؤنڈ لیول پر نہیں دیکھتے کہ دیہاتوں کے حالات کیسے ہیں، کہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی جاتی ہیں. اگر ان بچوں کو ابھی سے ہم نے پریپیئر نہیں کیا، مضبوط نہیں کیا، تو دنیا کے ماحول کے اندر جا کر وہ تو اپنے تھوڑے پیسوں کے لیے اور تھوڑے عہدوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان چیزوں کو سکھائے. اس کے بعد ہمارے محلے کے اندر جو مکتب چلتا ہے، اس مکتب کے اندر ضروری طور پر ایک فرض عین کی طرح ان کو بھیجیں. کم از کم 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے وہ استاد کے پاس جا کر قرآن اور دینی ضروری مسائل سیکھے. ورنہ آنے والی جنریشن اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، خوش فہمی کے اندر نہ رہے. اسپین کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھے اور اس کو پڑھے. 800 سال مسلمانوں نے اسپین کے اندر حکومت کی تھی. 800 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، بہت لمبا عرصہ ہے. ان 800 سال حکومت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے حکومت چلی گئی. پورے ملک کے اندر اتنی بڑی بڑی مسجدیں تھیں، اتنے بڑے بڑے مدارس تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے، لیکن کیا ہوا؟ سمرقند اور بخارا کے اندر جا کر دیکھ لیں، اس کی ہسٹری پڑھیں.
جب رشیا کے اندر کمیونزم آیا اس سے پہلے کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے اکابروں کا خون اور پسینہ ہے کہ یہاں تک ہمارا کام چل رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے ساتھ زندگی گزاریں اس ملک کی. اگر ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں ذرہ برابر غفلت کی تو ہم تو آرام سے سو رہے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن آنے والے وقتوں کے اندر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ 5 وقت کی اذان بھی آپ کو نہیں دینے دیں گے. اس لیے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے اولاد کی تربیت کا. ہم نے اس کو بہت ہلکا لیا ہے. تھوڑے تھوڑے نتائج ابھی مرتب ہو رہے ہیں. جو غفلت کی ہم نے، اس کے نتائج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذہنی ارتداد کا شکار لوگ ہو رہے ہیں. اس لیے عزیز و دوستو بزرگوں، اس بارے میں بڑی فکر کی جائے کہ اولاد کی تربیت بڑی دھیان سے کی جائے اور اولاد کو مسنون دعاؤں کا اہتمام بتایا جائے. صبح شام کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، جو حدیث شریف کے اندر آتی ہے اس کو سیکھ کر ان کو سکھایا جائے تاکہ ان کی پوری حفاظت ہو. اسی سلسلے کے اندر عزیز و دوستو بزرگوں، یہ مکاتب کی محنت ہوتی ہے. مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان بستیوں کے اندر قرآن کی تعلیم کا صحیح نظم بنانا. ہمارے گجرات کے بہت بڑے اکابر حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری صاحب، جو بہت بڑے مفتی ہیں، وقت کے کتب اور ابدال ہیں، ان کی سرپرستی کے اندر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت، جس کے اندر حضرت مفتی محمود صاحب باڈولی جو جامعہ ڈابھیل کے موقر استادوں میں سے ہیں اور جامعہ دارالحدیث دارالاحسان کے اندر شیخ الحدیث ہیں، تقریباً 700 علماء کے ساتھ پورے گجرات کے ایسے دیہات کہ جہاں پر مسلمانوں کے 5 گھر ہیں، 10 گھر ہیں، اللہ کے گھر کے اندر رہ کر کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ سرکاری ووٹر لسٹ کے اندر ان کا نام مسلمان ہے لیکن کوئی کام مسلمانوں جیسا نہیں ہے. ایسے علاقے واپی سے شروع ہوتا ہے پورا راجستھان تک، اور یہاں گودرا داہود سے لے کر کچھ تک ایسے دیہات چن چن کر ابھی تقریباً 900 جگہ پر چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم کیے. 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر روزانہ استاد مسافر بن کر جاتا ہے، مسلمان بچوں کو پڑھاتا ہے اور واپس آتا ہے. ان علاقوں کی طرف سے علماء پہنچے ہیں آپ کے پاس. بہت لمبا خرچہ ہے، تقریباً 9 کروڑ روپے سالانہ. ایک بچے کے پیچھے تقریباً 6,000 روپے سالانہ خرچ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ایک دیہات اگر ہمارے پیسوں سے بن گیا، ایک بچہ بن گیا تو ان اکابر کی دعا لگ جائے گی. اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا. علماء آپ کے پاس مدد کے لیے پہنچے. انشاءاللہ آخرت کے مطالبے کے ہم ذمہ دار ہیں. آپ 1 روپیہ ڈالو گے انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ آخرت کے اندر لے لیں گے. اتنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اکابر ایسے ہیں کہ جن پر ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں. امت کی فکر کے لیے ہم سو جاتے ہیں، وہ لوگ رات کے اندر اٹھتے ہیں. تو نماز کے بعد رومال بچھایا جائے گا. اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جو دیا ہے دے. انشاءاللہ ایک پیسہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا اور انشاءاللہ کتنے بچے بن جائیں گے. اللہ نے حیثیت دی ہے، ایک بچے کا خرچہ اٹھا لے 6,000 روپے سالانہ. اگر اللہ نے حیثیت دی ایک پورے دیہات کا خرچہ اٹھا لے. پیسے تو آتے جاتے رہیں گے لیکن ہمارے پیسوں سے کچھ ایسا کام کر کے جائے کہ ہماری نسلیں ایمان اور اسلام کے ساتھ باقی رہیں اور اس کا فائدہ ہم دیکھیں گے. تو اس میں زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم، للہ کی رقم بھی چلے گی اور آپ لوگوں نے موقع دیا، یہ بہت بڑا آپ کا احسان ہوگا. کیونکہ دیکھو ارتداد کے ماحول کے اندر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ بھی اپنے اولاد کے بارے میں بہت فکر کریں اور ہمارے مکتب جو مسجد کے اندر چلتا ہے اس کے اندر پابندی کے ساتھ بچوں کو بھیجیں. انشاءاللہ اس کے فوائد بہت زیادہ مرتب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.